نیک لوگوں کی طرح انعام دینا، محسن بنو تو صحیح۔ تے مومن والی ایک آیت پڑھ دینا، فرمایا کئی طرح پھر دے بڑے بلند ہنگ دعوے دینا رہے ہم مومن ہیں مومن ہیں۔ فرمایا مومن بننا کو کھیل ہے، اتنا میں من لواں عدالت جا کے درخواست دیتی میرا حق بن رہا جا چل ٹھیک ہے نہ بھائی 100 گواہ منگتے ہیں اتنے دستاویزاں منگتے ہیں جب تک ثابت نہیں کرتا اگلے نے کم کر ایویں اس طرح تینوں اسی دے دیے۔ اللہ فرماتا میں بھی تمہیں مومن مننا تو کوئی گلاں اے رب نے سورہ انفال دے شروع ذکر کیتا بہت جگہ، مگر اتنے بھی اللہ پاک نے دسیا کہ مومن کون ہویا ہے۔ پہلی جنگ جو مسلمانوں نے مال غنیمت ہاتھ آیا کہ اللہ نے بڑی فتح دیتی ہے بدر سے۔ اس تو پہلا چھوٹے چھوٹے دستے جاندے سی، نہ کوئی ایڈی جنگ ہی ہوئی تو نہ مال غنیمت ہی ہاتھ آیا، یہ بہت سارا ہاتھ آیا۔ میرا رومال کدھر گر گیا؟ مال غنیمت جسے ہاتھ آیا تو عرباں کا دستور سی بھی وہ جو لٹتے سی نا پہلاں وہ جہدے کول ہوندا سی وہ لے جاندا سی، بین جنہ لٹ لیا اپنا کول بننا سپاہیاں کا ہی سمجھا جا لگا۔ مال غنیمت جس میں آیا تو بعد لڑائی ہو پئی، آپس کی مسلمانوں کی کمزوری سامنے آ گئی۔ پچھلے رواج کے تحت کسی آخیا جنا اسی یار کٹھا کیتا ساڈا ہی حق ہے، اسی پیچھے دوڑ کے سارا مال غنیمت حاصل کیا ساڈا یہ حق بنتا۔ دوجیاں نے کہا یار اسی تہاڈے پیچھے محافظ بن کے کھڑے سی، جے نہ بچا کرتے تو روک دینا کافراں، تانوں کون دیندا ہے اکٹھا کرن، اس تو ساڈا حق ہے۔ جڑے اللہ دے رسول دی حفاظت تے کھڑے سی انہاں آکھیا یار نبی پاک نوں بچاؤن تے اسی کھڑے سانوں دیو، مگر وہ فساد ہی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں سورت انفال اتاری، یسألونک عن الانفال کہ تیرے کول اللہ دے رسول پوچھ دے انفال دے بارے۔ ایتھے ہی اللہ پاک نے ذہن صاف کر پہلا لٹدا مار ہی سمجھا، اللہ نے آکھیا انفال نفل دی جمع۔ اے قرآن نے نواں ایک لفظ دیتا، نفل کی ہے اصل شاید ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس خاطر جانا مال لٹ کے لیاواں جاؤ سدھے جہنم نو، کھ بھی نہیں تمہیں لبنا، نہ تسی مجاہد جے نہ مسلمان دے، اے نیت ہوئی تو جہنمی۔ یہ نفل سمجھو کہ اصل جڑا اجر اللہ کو لینا، جانا دین لی قربان کرنی، مال غنیمت آ جائے چنگا، دکاندار چنگا دے پھلیاں دے دینیاں بچوں، فرمایا ایک وادو شاید میں انعام کرے نفل، یہ اصل مقصود نہیں بنانا۔ اور یہ بھی سن لو قل الانفال للہ وللرسول، قل الانفال للہ ورسول، کوئی مالک نہیں ہے، نہ لڑن والے نہ کٹھے کرنے والے نہ محافظ، اس مال دا مالک اللہ ہے اور اس تو بعد دا رسول ہے جہاں قبضے چ ہے، اللہ رسول دی اجتماعی ملکیت ہے۔ اگے پھر جا کے اسے سورج دستا بھی 5 حصے کرنے، 4 سپاہیاں تقسیم کرنے، 5واں جڑا وہ غریباں مسکیناں نہیں رکھ لینا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ڈر جاؤ اللہ تم اور اپنے معاملات ٹھیک کرو، یہ لڑائیاں جھگڑے اور ہرس واپس چھڈ کے صلح نہ رہو سارے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، جے ہے مومن تسی ایمان ہے گا جے کہ اللہ رسول دی گل منو، کہ جے اللہ رسول دی نہیں مندے ایک کلمہ تواڈے منہ تے وجنا، اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں دی لوڑ نہیں۔ تو جدوں ایک گل آئی کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو، تو موقع پا کے اللہ تعالیٰ نے پھر مومنہ دا دستا کہ مومنہ کم از کم کی چیزاں ہونی چاہیے۔ اے قرآن پاک ہن سن لیو، بیان ہوئے تو سارے تے گزر سکتا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن صرف وہ، صرف اللہ نے کہا صرف وہ لوگ مومن ہیں جڑے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جائے، اللہ دا حوالہ دیتا جائے، اللہ دا نام آ جائے، انہاں دے دل لرز نہ کمب جان کے اللہ کسی آخیا خدا تو ڈر وعدہ پورا کر، تو لگا سودا دین اللہ تو ڈر کے نہیں، فرمایا اللہ دا ذکر جیسے آندا مومن ہو اللہ نو سچا منن والے جنہاں دل کمب جاندے، لرزہ تاری ہوندا کہ ایڈا باروبر باجبروت بادشاہ زمین آسمانہ دا مالک او دا حوالہ نہیں دیتا۔ اس تو آپ نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اپنے غلام نو مار رہا سی، آپ پیچھے سی، آپ نے کہا ابو مسعود خیال کر تیرے تے بھی غالب طاقت موجود ہے جنہوں تم ایک دن جا کے حساب دینا۔ انہوں نے کہا اللہ دے رسول ہن میرے گناہ دا کفارہ ہے، مینوں آزاد کر، میں نہیں انہوں غلام رکھنا۔ تسی وہ گل سنائی ہے جس تو بعد میرا کہدا ایمان ہے جب میں کام نہیں جانا، فرمایا تو اینوں مار رہا تیرے تے بھی غالب ہے جہدے سامنے تو جا کے حساب دینا۔ فرمایا مومن صرف وہ لوگ ہے جنہاں کو اللہ دا حوالہ آ جائے کہ اللہ کہندا یا اللہ دا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ دی یاد تو ڈر دل کمب جان۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور دوسری بات ہے کہ جدوں انہاں لوگوں کے سامنے اس اللہ دی آیتاں پڑھیاں جان، وہ حکم پڑھے جان، قرآن سنایا جائے، حدیثاں حلال حرام، زادتہم ایمانا، انہاں دے ایمان بڑھ جاندے۔ ایمان بڑھنا ہے بھی وہ ہر موقع تے ویکھدے بھی ہونے حکم ہویا، ایتھوں روکیا گیا ہے، میرا امتحان آ گیا،
ٹیسٹ ہویا، اگر حکم دوڑ کے من لیا تو ایمان ود گیا، جے بہانے بنائے یار اللہ نے کدا حکم دیتا سانوں تو مصیبت پاتا، دانشور بن کے بہ گیا ٹی ویاں تے، نہیں ہے پردہ نہیں ٹھیک ہے، فلاں نہیں ٹھیک ہے، فرمایا ایمان تے کچڑیا گیا، ایمان دے ٹیسٹ دا وقت آیا تسی بے ایمان ہو گئے۔ ایمان تا سی حکم سنیا سی دوڑ کے تعمیل کر، ایمان ود جانا، اور روکیا سی چھڑ جاندے، چھوٹی چھوٹی گل تے بہانے بناؤنے کے نہیں، کسی طرح جان چھوٹ جائے حکم نہ، اے پھر ایمان نو تسی نہ دن بدن پریس کری جاندے جے او دی جان نکل دی جاندی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری گل یہ ہے کہ اپنے رب تے پورا بھروسہ رکھ لے، دکھ ہون سکھ ہون، رشتہ داراں دوستیاں ٹوٹ جان، کاروبار تباہ ہو جان، دین تے چل جان، انہوں نے کدی گرا نہیں پیدا آیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کس مصیبت سانوں اس دین پروں پاتا، ہر حال خوش رہیں گے۔ سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حساب کمو بیشرا، تیرے سپرد کم ہار ہوے جت ہوے، سانوں ادنا کوئی دلچسپی نہ سی، تینوں صرف خوش کرنا چاہنے۔ فرمایا مومن ہو جنہاں کو اللہ دا ذکر ہوے تے دل ڈر جان، آیتاں پڑھیاں جان تو انہوں دے ایمان ود جان، اور اپنے رب تے بھروسہ کرن۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نمازاں نوں باقاعدگی نال ادا کرن جویں ادا کرن دا حق ہے، اور جڑا مال اللہ نے انہوں نے دتا ہو تو اللہ دے رستے خرچ کرن، اولئک هم المؤمنون حقا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کی چیزاں دین چ، پہلا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دیتا کہ انہوں نے ایمان بڑھ دے، پھر اگے تصوف ہے، خلق، اللہ نے وہ ذکر کرتا کہ انہوں نے توکل ہوندہ، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کہ عبادتاں، فرمایا عبادتاں کی ہے، دو ہی ہے، ایک بدنی ہے ایک مالی ہے۔ بدنی آکھیا نمازاں دے ذریعے بھی ہر وے رب دے سامنے چکے رہندے، مالی ہے اپنا مال اللہ دے کہتے لٹاؤندے رہندے، انہاں لئی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ نوح علیہ السلام دے قصے جڑا تسی سنیا سی پیغمبراں دے کہ اپنے مومن بندوں سے یہ ہیں سچے مومن، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انعام پھر ان لئی کی آیا تین، ان کے لیے درجے ہیں، یہ سمجھو روحانی انعام، اور درجہ بلند نہ ہوئے تھلے بٹھا کے چھتر پتان کر کے روٹی کھوائی جائے کچھ نہیں، ان کے لیے درجات ہیں اپنے اپنے اعمال دے مطابق، کوئی ایس سیٹ تے بیٹھا ہے، اگلا وری اتلی سیٹ تے ہے، ادھر آگے مجدد بیٹھا ہے، پھر صدیق بیٹھے ہے، شہید بیٹھے ہے، اور آخر تے اللہ دے رسول ہے، عند المقعد المقرب، جڑا اللہ دے بالکل قریب دی کرسی ہے اتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اس تو فرمایا ان کے لیے درجات ہیں، جنہیں جڑے کام کوئی کر کے آؤ اس مطابق انہاں دے درجے ہون گے، ومغفرۃ، اے نال تسلی دیتی میرے تواڈے ورگے نا کام خراب ہی سی، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مومن زور لاؤندے رہندے ہیں نیکی، مگر میں جاننا بشر ہے، انسان ہے، گناہ بھی ہو جانے ہیں، غلطیاں ہو جانیاں، بچ نہیں سکتے، کرنے نہیں ہو جانے، کیونکہ دشمن بڑا ڈاڈا، ابلیس جڑا وہ بھی نامراد بڑیاں چالاں جاندا، راگ راگ گھومدا، باہر بھی بڑا دباؤ، لالچ بھی ہے، ومغفرۃ، قصور جڑے ہون گے اللہ بخش دو، معاف کر دوں گا۔ اینوں تھانوی صاحب پاؤندے ہیں اوے روحانی جڑے مدارج ہے درجے، انہاں تو بعد ظاہری کی انعام ہو سکتے، تکلیف تو بندہ بچ جائے، نفع انہوں حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، بڑے مفسر سی قرآن دے، فرمایا مغفرتن، جدوں گناہ تو معافی مل گئی، عذاب جہنم تو نجات پا گیا، جدا خطرہ سی ٹل گیا، اور دفع مضرت ہو گئی، جس نقصان تو کم دا سی بے پرواہ ہو گیا، تے ملو پھر کی ورزق کریم، اور جلب منفعت، کہ پھر نفع ہور کی لبو گا، نقصان تو میرا بجا گھاٹا نہیں پیا، فائدہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی نہیں، ورزق کریم، اور رزق اسی کیا دے رہا روٹی پانی نو کہ فلانے رزق ملتا، عربی زبان نہ ظلم ہے، بالکل قرآن حدیث رزق دا معنی روٹی نہیں، یہ بھی وچے ہی ہے، عطا، جو کچھ بھی عطا کر رہا اللہ، علم دے رہا ہے، روحانیت دے رہا، ذوق و شوق دے رہا، نعمتاں دے رہا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں کسی نو ملتا ہے اس سارے نو عطا، عربی زبان جنہوں دین رزق، اور انہوں نے فرمایا رزق کریم، عربی زبان دے عالمان دے جتھے رسول کریم آوے، کتاب کریم آوے، سمجھ لو کہ اس اپنی ساری نوع چوں قسم چوں، گھوڑا فرس کریم سارے گھوڑیاں چومدا، رسول کریم رسولاں چومدا، فرمایا رزق کریم، فکر نہ کر، تو ڈگدا ٹیندا سیدھا ہو کے تریا، مومن بن جا پکا، پھر انشاءاللہ تیرے درجے بلند، قصور معاف، ورزق کریم، اور تینوں ایسی عطا دیاں گے جڑی بہت عمدہ راہ ہوگی، تو سوچ بھی نہیں سکتا بھی کی ملنا تو کی نہیں ملنا۔ وآخر دعوانا